बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन की एग्ज़ाम जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि इसकी 3 तरह की एग्ज़ाम होती हैं: आमराना एडमिनिस्ट्रेशन या नज़्म नस्क, जमहूरी एडमिनिस्ट्रेशन और अदम मदाखलती एडमिनिस्ट्रेशन। इसको डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेज़र फेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यानी 3 ये हैं। जो डेमोक्रेटिक है वो जमहूरी है, ऑटोक्रेटिक आमराना है और अदम मदाखलती जो है वो लेज़र फेयर है। आज हम बात करेंगे आमराना नज़्म नस्क की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आमराना का लफ्ज़ अमर से निकला है और अमर का मतलब होता है हुक्म देना। अच्छा, तो उसमें यानी कि हम ये देखेंगे कि आमराना नज़्म नस्क जो है वो किस किस्म का होता है, उसमें असूल व ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह के होते हैं और तालीमी इदारे का जो इंतज़ाम है वो किस तरह से चलाया जाता है। आमराना जो नज़्म नस्क होता है इसके इंतज़ामी अमूर की निगरानी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सरबराह स्कूल जो है वो किसी डिक्टेटर की तरह, यानी आमर हुक्मरान की तरह, मतलब वो जो हर वक्त हुक्म चलाता रहता है, हर वक्त फूम फांग करता रहता है, उसकी तरह अहकामात जारी करता है। मातहतों पर जो है वो उसके अहकामात की तामील ज़रूरी होती है। इस तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन के जो अप्रोच है उसके मुताबिक मातहतों पर लाजिम है कि चाहे उनकी पसंद है या उनको कोई चीज़ नापसंद है, बिल्कुल उस चीज़ को एक साइड पर रखें और सरबराह इदारा की तरफ से जो हिदायत जारी की गई हैं उस पर अमल दरामद करें, हर हाल में, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अब इसकी खुसूसियात क्या होती हैं जी? सबसे पहले, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि नफसियाती असूलों से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि ये इंसानी नेचर है कि इंसानी नेचर को बहुत ज़्यादा अगर यानी किसी चीज़ का हुक्मिया तौर पर पाबंद कर दिया जाए तो इंसान उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, आवाज़ार और बेजार हो जाता है। तो इसलिए अगर उसकी मर्ज़ी को शामिल करके हम कोई काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। तो नफसियाती असूलों से ये मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि हर शख्स जो है वो चाहता है कि वो अपनी राय का इज़हार करे। हर शख्स के इनफरादी इख्लाफात होते हैं, फितरी रुझानात होते हैं जो कि दूसरे से नहीं मिलते, और कुछ चीज़ें किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल होती हैं, कुछ नहीं भी होती। इस वजह से अगर कोई शख्स हुक्मिया तौर पर कोई काम किसी को कहेगा तो ऑब्वियसली जिन लोगों की नेचर के मुताबिक नहीं होगा वो उसको करना पसंद नहीं करेंगे। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि आमराना एडमिनिस्ट्रेशन में बुग़्ज़, कीना परवरी और खुशामद पसंदी जैसे मनफी रवैये नशोनुमा पाते हैं। यानी वो बंदा जो तो जिसने इदारे के हुक्मरान, क्या कहते हैं उसको, मतलब हेड वगैरह की खुशामद पसंदी कर ली, वो तो अच्छे में रह गया। जिसने नहीं की वो नहीं अच्छे में रहता, उसको ज़्यादा काम करने पड़ते हैं या उसको टफ़ ड्यूटी दे दी जाती है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पर्सन सेंटर्ड में आ जाता है कि यानी ज़ाती पसंद नापसंद, ज़ाती राय का जो दखल है वो उसमें आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये अहकामात की तामील पर ज़ोर देता है, यानी इसमें आगे से कोई व्यू देना या कहना कि भाई आपने ये बात जो की है अगर इसको हम इस तरह से कर लें, या अगर मगर लेकिन वग़ैरह की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती, बल्कि जो कह दिया सो कह दिया, चाहे वो बात सही है या गलत है, इदारे के फ़ायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, वो काम हर सूरत में एम्प्लॉइज़ को करना ही करना है। अहकामात की तामील हर हाल में करनी है, उसकी ख्वाहिश उसमें शामिल है नहीं है, अदम तामील की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि मतलब ना करने का या उस काम को के बारे में कुछ और उसके बारे में राय देने की कोई जो है वो स्पेस उन्होंने नहीं रखी हुई होती। सवाल जवाब की कोई स्पेस नहीं है, बस जो कह दिया है वो उन्होंने हर हाल में करवाना है। ये बहरानी हालात में मस्बत नताइज पैदा करता है। ये आप यूँ कह लें कि ये इसका एक एडवांटेज है। पहले जो 2 हमने देखे वो डिसएडवांटेजेस थे, ये इसका एडवांटेज है। अच्छा, अब उसमें क्या है कि बहरानी हालात में, यानी अगर कोई बहुत एमरजेंसी सूरत हाल है, कोई काम अचानक करना पड़ गया है या टाइम हमारे पास कम है या बिल्कुल सडन कोई ऑर्डर आ गया है किसी काम के लिए, तो उसमें क्या होगा कि इसके मस्बत नताइज पैदा होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आदी हो चुके होते हैं इस तरह की सिचुएशन के कि बस कह दिया तो कह दिया, फटाफट फ़ौरन कर दें, हो जाए, डू इट वगैरह।
تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پھر امپلائیز کیونکہ آلریڈی اس کام کے ہیبیچول ہوتے ہیں، تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کام کو کر لیتے ہیں. ورنہ اگر وہ مشاورت وغیرہ کا کام شروع ہو جائے یا اس میں مشورے دینے لگ جائیں یا اس میں سجیشنز آنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہ ہو. اس لیے یہ کوئی بھی کام کو جلدی کروانے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بہت بینیفیشل ہے. نارمل حالات میں یہ افراد کا مورال ڈاؤن کرتی ہے. مورال کیا ہوتا ہے جی؟ اخلاقی جو ایک لیول ہوتا ہے، اخلاقیات کا جو لیول ہوتا ہے وہ عام حالات میں اگر مطلب کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی اچانک کوئی کام نہیں کرنا، نارمل روٹین چل رہی ہے، تو اس میں بھی بار بار کیا ہوگا، اسٹاف کے لیے انسلٹنگ ہیوملیٹنگ جو ایک رویہ ہے وہ ان کی اخلاقی لیول کو ڈاؤن کر دیتا ہے. ان میں اسکول کی ترقی کے جذبات کم ہو جاتے ہیں، ذمہ داریوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. یعنی کوئی کام اگر اچھا بھی ہے، اگر وہ مطلب کر سکتے بھی ہیں یا ان کا موڈ بھی ہے، پھر بھی ان کو صرف ایک دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہمیں حکمیہ کہا گیا، یہ ہم نے کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہماری سوچ بدل جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس طرز انتظام کے تحت کام کرنے والے ورکرز میں ادارے کے ساتھ وابستگی کا فقدان کم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ بیچارے اگر اپنی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کو ڈپٹ کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ چپ کرو، آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ سجیشن دیں یا آپ بات کریں، ٹھیک ہے بس جو کہہ دیا سو. اچھا، تو اس میں وابستگی کا رجحان فقدان آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہوتا ہے ہمیں کیا، ادارہ فائدے میں جائے لاس میں جائے ہماری بلا سے، ہمیں تو جو کہہ دیا بس ہم نے کرنا ہے، جو انہیں مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری تحریک فراہم کرتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ طرز انتظام کے تحت ادارہ میں افراد کی صلاحیتوں سے ممکنہ استفادہ نہیں کیا جاتا. جب مورال ڈاؤن ہوگا تو افراد کی کارکردگی بھی ڈاؤن ہوگی، جس کے نتیجے میں مقاصد کی تکمیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی. یہ طاقت کا مسلسل اظہار ہے، یعنی اس میں ایک شخص آل ان آل ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھنا اور اس نے جو ہے وہ کنٹینوسلی اپنا حکم چلاتے جانا ہے اگلے بندے کے ساتھ جو ہے وہ ایک انسلٹنگ بیہیویئر، ہیوملیٹنگ بیہیویئر اپناتے چلے جانا ہے، ہر بات میں حکم چلانا ہے. تو کیا ہوگا کہ اس طرح کے ٹیم ممبرز جو ہیں وہ اپنی سیکھی ہوئی مہارتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اپنی مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے. جس طرح سے جو ہے وہ منتظم نے انہیں سکھایا ہے وہ اسی طرح سے کام کرنے پہ مجبور ہوں گے. طاقت کے نشے میں مخمور یہ طرز انتظام ماتحتوں کی مسلسل حوصلہ شکنی کرتا ہے. یعنی وہ بندہ جو ہیڈ ہے یا پرنسپل ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اتھارٹی تو میرے پاس ہے، یہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے، تو وہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور کنٹینوسلی ان پہ حکم چلا کے ان کو سپریس کرنے کی یا دبانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ون مین شو ہے. ون مین شو کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سب کچھ کیے جا رہا ہے، دوسرے چپ کر کے سائلنٹ لسنر یا سائلنٹ ویورز کی طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس میں صرف یہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرد واحد تمام اختیارات کا ماخذ ہے، یعنی وہی آل ان آل ہے. تمام سٹاف اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس کے سامنے جواب دہ ہے. یہ ایک ون مین شو ہے جس میں اختیارات کی مرکزیت کا عنصر نمایاں. مرکزیت سینٹرلائزیشن ہوتی ہے، یعنی یہ سینٹرل پوائنٹ ہے اور یہ سارا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیڈ ہے بیچ میں. تو کیا ہے، سارے اختیارات صرف اس کے پاس ہیں، باقی کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا، سب کچھ وہ خود کر رہا ہے. اختیارات کی مرکزیت سے فیصلہ سازی کے عمل میں جو ہے وہ سٹاف کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کیا جاتا، یعنی فیصلہ بھی وہ خود کرتا ہے. اب دیکھیں، ہر بندہ اپنے آپ کو علم کل یا عقل کل تو نہیں سمجھ سکتا اور سمجھنا چاہیے بھی نہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جتنی اس کی عقل کام کرتی ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے سٹاف میں سے کوئی اچھی سجیشن آ جائے، کوئی اچھی بات آ جائے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے، میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ سٹاف سے جب مشورہ کیا جاتا ہے تو اچھی رائے آ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو نہیں اس کو پسند کرتے وہ پھر سب کو چپ کروا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس جتنی میری سمجھ ہے میں نے اس کے مطابق کام کریں. اس وجہ سے اسکول پروگرامز اور آموزشی ترجیحات سے متعلقہ جو کئی فیصلے ہیں وہ مثبت اثرات ظاہر نہیں کرتے، یعنی ان کا اچھا پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلتا، کیونکہ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس کی عقل اتنی نہ ہو، وہ اتنا اچھا فیصلہ نہ کر سکے. ہر طرز انتظام ریاست کے عامر کنگ کی طرح ہوتا ہے، جس میں منتظم کے لیے اسکول اس کی ذاتی ریاست ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. اسکول کو یا ادارہ جو بھی کہہ لیں آپ، یا اس میں جو سٹاف ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کو وہ اپنی رعایا سمجھتا ہے اور ان کے اوپر حکم چلا کر اسے سیٹسفیکشن ملتی ہے. یہ ہیں جی آمرانہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس کی خصوصیات ہیں.
اس میں ہمیں پازیٹیو جو بات ہے وہ تو ایک ہی نظر آئی ہے، باقی سب نیگیٹو نظر آئی ہیں، اور اسی لیے اس طرز نظم و نسق کی بہت زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے، اور پرانے دور میں یہ کافی زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن اب اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی بہرحال یہ ایک قسم ہے اس کی، اور کچھ لوگ ابھی بھی اس دور میں بھی یعنی اس طرز ایڈمنسٹریشن کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں، اس انداز کے تحت کام کروانا پسند کرتے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ تر جو ہے یہ ایک خامیوں کا مجموعہ ہے، اس میں خوبیاں کم پائی جاتی ہیں۔ جمہوری ایڈمنسٹریشن کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔